اخلاق کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صل من قطعک، کہ جو تم سے توڑ دے اس سے جوڑ دو۔ اخلاق میں پہلی چیز یہ ہے، جو تم سے توڑ دے اس سے جوڑ دو۔ رشتہ توڑ دیا، معاملات توڑ دیا، کاروبار توڑ دیا، تعلق واسطہ توڑ دیا، تم اس سے جوڑ دو۔ بھائی جوڑنے والے سے تو ہر کوئی جوڑ لیتا ہے، کیا خیال ہے؟ جوڑنے والے سے تو ہر کوئی جوڑ لیتا ہے، اصل چیز یہ ہے توڑنے والے سے جوڑا جائے۔ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے نا، کوئی بات نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ نہیں کرتا تو نہ صحیح، اسی کیڑے مرے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کنسپٹ ہے، حالانکہ سنت کا طریقہ کیا ہے کہ جو توڑ رہا ہے اس سے کیا کرو؟ جوڑو۔ اور دوسری چیز وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو آپ پر ظلم کریں، آپ کے ساتھ زیادتی کریں، اس کو معاف کر دو۔ کیا کر دو؟ اس کو معاف کر دو۔ ہم تو طاق میں رہتے ہیں بھائی، کوئی کچھ بولے تو صحیح، ذرا اگلی پچھلی ساری کسر ہم لوگ پوری کر دیتے ہیں، گھر تک پہنچا کے آتے ہیں۔ تو اخلاق کی دوسری چیز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کہ جو آپ کے ساتھ برائی کرے، زیادتی کرے، اس کو معاف کرو۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جو مزہ، جو لطف اور جو لذت معاف کرنے میں ہے نا جی، وہ بدلہ لینے میں نہیں ہے۔ آپ کے بس میں ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہو۔ اس کے بعد جو آپ معاف کرتے ہو نا جی، دل کو جو سکون اور سرور ملتا ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں ہے۔ ہاں، بدلہ لے کر بھی انسان ڈرتا رہتا ہے، میں نے تو بدلہ لے لیا، اب اس کی باری ہے۔ یہ پٹھانوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، ایک نے ایک کی فیملی کا کوئی مار دیا تو دوسرا جناب دوسرے کی فیملی کا، جو مار کے آ رہا ہوتا ہے اس کو اپنا ڈر لگ جاتا ہے، مار تو دیا، اب میری باری۔ تو اس کا واحد حل کیا ہے بھائی؟ معاف کر دو۔ جس نے مرنا تھا وہ مر گیا، جس نے جانا تھا وہ چلا گیا، جس نے نقصان ہونا تھا اس کا نقصان ہو گیا۔ اب اگر ٹینشن سے نکلنا ہے تو معاف کر دو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ اخلاق کا تقاضا بھی ہے، معاف کرو، دل میں نہ لو۔ دیکھو معاف کرنے والا جو ہے نا جی، معاف کرنے والا جو ہے دل کا صاف ہوتا ہے، معاف کرنے والا دل کا صاف ہوتا ہے، کیونکہ وہ معاف کر رہا ہے۔ جو آدمی دل پہ گرہ لگا کر بیٹھ جاتا ہے نا جی، اس سے بدلہ ضرور لینا ہے، وہ دل کا صاف نہیں ہے، اس کے اندر کینہ ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر غصہ ہے۔ جو فوراً معاف کر دے، ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ بدلہ نہیں لے سکتا تو معاف کر دیا، ایسا نہیں، بدلہ نہیں لے سکتا ہے جناب۔ وہ ایک لومڑی تھی نا، لومڑی، وہ کہیں سے گزر کے جا رہی تھی تو انگور کا جناب بیل اس کو نظر آیا، اس نے انگور کی طرف چھلانگ لگانا شروع کر دیا، کافی چھلانگیں لگائیں لیکن انگور تک نہیں پہنچ سکا۔ آخر میں بہانہ بنا کر چلے گی، کیا کہتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں۔ انگور کیا ہیں؟ کھٹے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں پہنچ نہیں سکی اوپر۔ تو یہ اخلاق نہیں ہے کہ بھئی ہمارا بس نہیں چل رہا، بس چلے گا تو جناب چیر پھاڑ کر چلے جائیں گے۔ اخلاق یہ ہے کہ ہمارا بس بھی چلتا ہو، ہمارے پاس طاقت بھی ہو، ہم کر بھی سکتے ہوں، بدلہ لے بھی سکتے ہوں، پھر بھی ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے معاف کر دیں۔ مزہ تو تب ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لینا، کتنی تکلیفیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئیں۔ کبھی کسی سے بدلہ لیا بھائی؟ کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ حضور نبی سنیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک شخص آیا اور شخص آ کر اس نے اپنی چادر اتاری اور چادر اتار کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دیا اور ڈال کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ کا پیغمبر امام الانبیاء کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل کرنا، آپ اندازہ لگائیں کتنی تکلیف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور سجدے کے دوران اونٹ کی اوجری لا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر رکھ دیا گیا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور پھر طائف کا سفر آپ سب کو معلوم ہے کہ طائف کے سفر کے دوران اوباش لڑکے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے، پتھروں کی بوچھاڑ کر دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر خون سے لہو لہان ہو گیا، اتنا خون بہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے ساتھ چپک گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اے اللہ کے محبوب آپ حکم کریں, پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے, اس کو میں حکم کروں گا یہ دو پہاڑوں کو آپس میں ملا کر رکھ دے گا. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اور اللہ سے دعا کی, بدلے میں دعا کی اور دعا میں کہا کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے, یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں آپ کا پیغمبر ہوں, یہ نہیں سمجھتے ہیں. یا اللہ ان کی نسلوں میں ہدایت کو چلا دے, ان کی نسلوں میں ایمان والوں کو پیدا فرما, یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. بتاؤ اللہ کے نبی بد دعا کرتے تو کیا قبول نہیں ہوتی؟ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا. 3 سال تک نہ اللہ کے نبی سے کوئی ملے گا, نہ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی کاروبار کرے گا, نہ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی لین دین کرے گا, نہ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی رشتہ داری کرے گا. 3 سال تک بتاؤ ایک بندے کو اپنے علاقے سے دور کر دیا جائے, تنے تنہا, نہ اس کے پاس کوئی جائے, نہ اس سے کوئی بات کرے, اس کے کیا ری ایکشن ہو سکتے ہیں؟ وہ تو جناب اس کے پاس طاقت آئے گی تو وہ تو جناب تتر بتر کر کے رکھ دے گا. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا. ابو لہب کے بارے میں جب سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں کو حکم دیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اس کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں. ابو لہب نے حکم دیا کہ بھائی نبی کے بیٹیوں کو طلاق دے دو. ابو لہب کے 2 بیٹے مکہ مکرمہ کے اندر آئے, خانہ کعبہ کے اندر آئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے بعد ابو لہب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف تھوکا, اللہ معاف فرمائے, اور تھوک کر کہا کہ ہم آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں. بتاؤ کہ جس باپ کے سامنے اس کی بیٹیوں کو اس ذلت ناک طریقے سے طلاق دی جائے اس کے کیا ری ایکشن ہو سکتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے. بیٹی ابھی مکے میں تھی. بیٹی کو کہا کہ ہجرت کر کے آ جاؤ. حضرت زینب ہجرت کر کے آ رہی تھی. راستے میں جناب لوگوں نے حملہ کر دیا. حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایک اور شخصیت ان کے ساتھ تھی, وہ بھی مسلمان نہیں تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے. دونوں نے حملہ کیا اور تیر جب پھینکا تو وہ تیر جا کر اونٹنی کو لگا اور اونٹنی جناب بدک گئی. اوپر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی, پیٹ سے حاملہ تھی. اونٹ کے اوپر سے نیچے گری اور نیچے گر کر ان کا حمل ضائع ہو گیا. اور پھر مکے سے مدینے کا سفر 10 سے 15 دن کا سفر ہے, اونٹ پر پیدل, اور اسی حالت میں مکے سے مدینے کا سفر کیا. بتاؤ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کو. لیکن ہوا کیا کہ جب یہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی نے معاف کیا. اور پھر یہی مکہ جہاں پر نبی کے اوپر مصیبتیں آئیں, جہاں پر نبی کے اوپر تکلیفیں آئیں, جہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر جناب گھسیٹا گیا, جہاں پر حضرت خباب بن ارد کو جناب گرم پتھروں کے اوپر لٹایا گیا, جہاں پر حضرت سمیہ کی آنکھیں نکالی گئیں, جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ان کو شہید کیا گیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کر کے آ رہے تھے, فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے, تو کیا ری ایکشن ہونا چاہیے تھا؟ جب ایک فوج کسی علاقے کو فتح کرتی تو کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ وہاں پر نہ مرد محفوظ ہوتے ہیں, نہ عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں, نہ بچوں کی جان محفوظ ہوتی ہیں, نہ مال و متاع محفوظ ہوتی ہیں. وہاں پر تو جناب خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ری ایکشن تھا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب فاتحانہ انداز میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے نا جی, 10,000 صحابہ کرام کا لشکر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. تو احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عاجزی کے ساتھ جھکا ہوا تھا, اور اونٹ کی جو کوہان ہے اس کوہان کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک ٹچ ہو رہی تھی, اور زبان پر ذکر و اذکار تھا. اور ایسے موقع پر ایک صحابی نے جناب نعرہ لگایا کہ الیوم یوم الملحمہ, کہ آج کا دن تو بدلے کا دن ہے. انہوں نے جناب ہمارے ساتھ دشمنیاں کی ہیں, انہوں نے جناب ہمارے بندوں کو شہید کر دیا, انہوں نے جناب ہمارا سوشل بائیکاٹ کیا,
انہوں نے جناب ہمیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا. آج ہمارے پاس طاقت ہے, آج تو بدلے کا دن ہے, الیوم یوم الملحمہ. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحم کا دن ہے. لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تمہارے اوپر جناب کوئی ملامت نہیں ہے. کیا فاتح ایسا ہوتا ہے بھائی؟ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, جو اسلحہ اتار دے اس کے لیے عام معافی ہے, جو گھروں کے اندر رہے اس کے لیے بھی عام معافی ہے, جو حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہے اس کے لیے بھی عام معافی ہے, جو ہمارے مقابلے میں نہ آئے اس کے لیے بھی عام معافی ہے, جو خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے اس کے لیے بھی عام معافی ہے. اس طرح مکہ فتح ہوا تھا. اور پھر جب مکہ فتح ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل حبشی آیا, وحشی, آ کر اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کلمہ پڑھا. اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف کیا. اور وہ ہندا جس کے حکم پر اس وحشی نے قتل کیا تھا, شہید کیا تھا حضرت حمزہ کو, اور اسی ہندا نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا, ان کے دل گردہ نکال کر چبایا تھا, اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے کے اندر لٹکایا تھا. اس حد تک ظلم کیا تھا. جب یہ مسلمان ہوئی, اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف کیا. بتاؤ بھائی, اتنا بڑا دل گردہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ جو نبی کو گھسیٹے اس کو بھی معاف کر رہے ہیں, جو نبی کے اوپر چربی رکھے اس کو بھی معاف کر رہے ہیں, جو نبی کو پتھر مارے اس کو بھی معاف کر رہے ہیں, جو نبی کے جناب چچا کو شہید کر دے اس کو بھی معاف کر رہے ہیں, جس نے نبی کو نکال دیا اس کو بھی معاف کر رہے ہیں, جو نبی کے یاروں کو شہید کر دے اس کو بھی معاف کر رہے ہیں. سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا. اس میں بھائی ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ سوال یہ بنتا ہے, ہمارے لیے سبق یہ بنتا ہے کہ جس نبی کے نام لیوا ہیں اس کی سنت پر عمل کر کے دکھائیں. بھئی ہمارے چھوٹے بچے سے غلطی ہو سکتی ہے, ہمارے بیوی سے غلطی ہو سکتی ہے, ہمارے شاگرد سے غلطی ہو سکتی ہے, ہمارے ملازم سے غلطی ہو سکتی ہے, ہمارے دوست سے غلطی ہو سکتی ہے, ہمارے بھائی سے غلطی ہو سکتی ہے. تقاضا کیا ہے اس غلطی کا؟ غلطی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم جناب اس کی سرزنش کریں, ہم اس کو معاف کریں. ہاں, سرزنش کا بھی ایک موقع آتا ہے, جب راہ راست سے بگڑ رہا ہو تو پھر موقع ہے. لیکن معافی جو ہے, غلطی کو سدھارنے کا طریقہ بدلہ لینا نہیں ہے, سزا دینا نہیں ہے. غلطی کو سدھارنے کا طریقہ یہ ہے, معاف کرو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ معاف کرو. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن کان حسن خلقہ, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں محل لے کر دینے کا ضامن ہوں جس کے اخلاق اچھے ہیں. ایک جگہ پر فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ, میں جنت کے اعلیٰ درجات پر محل لے کر دینے کا ضامن ہوں جس کے اخلاق اچھے ہیں. بتاؤ بھئی, یہاں پر ایک ایم این اے کسی کو یقین دہانی کرا دے, ہیں بھئی, یہاں پر ملک کا وزیر اعظم کسی کو یقین دہانی کرا دے کہ بھئی آپ کے اکاؤنٹ میں سرکاری طور پر اتنے پیسے جناب ڈپازٹ ہو جائیں گے, ہیں بھئی, اس میں گنجائش ہو سکتی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہو, نہ ہے, اور ہوتا بھی ہے. لیکن جس کی ضمانت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں, جس کی یقین دہانی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں, اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی ہر معاملے میں اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کریں.